ظالم باپ نے دودھ پیتی بچی کو ماں کے سامنے کلہاڑوں کے وار سے قتل کر دیا۔ 7 بچے پیدا کیے بیٹوں کی خواہش میں، صرف بیٹوں کی لالچ میں، بیٹوں کی خواہش میں 7 بچے پیدا کیے، مگر اینڈ کیا ہوا کہ ماں کے سامنے 7 بچے قتل کیے اور اس کے بعد ماں کو بھی ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مزید تفصیل جاننے سے پہلے میرے پاس FIR موجود ہے جس کی تفصیل پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریممبر پاکستان اور میں ہوں شفیق سندھو۔ یہ واقعہ ہے مظفر گڑھ کا علاقہ علی پور کا، جہاں پر سجاد نامی اس شخص نے، جو کہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، 7 بچے پیدا کیے۔ 7 بچے پیدا کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ، لائن لگانے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس شخص کو بیٹوں کی طلب تھی، بیٹوں کی خواہش تھی، جس میں اس شخص نے بچوں کی تعداد 7 کر لی اور 7 میں 2 بیٹے، خوبصورت بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے اور 5 معصوم بیٹیاں دیں، جس میں سے ایک معصوم بیٹی کی عمر جو ہے وہ صرف 6 ماہ تھی، جسے اس نے بے دردی سے اس کی اپنی ماں کے سامنے جو ہے وہ کلہاڑے مار کر اس دنیا فانی سے رواں کر دیا۔ اور اس کے بعد اس ظالم باپ نے ان 7 بچوں کی ماں کو بھی، جس نے اس شوہر کے ساتھ وفا کی تھی، وفا کے وعدے کیے تھے، 7 بچے دیے تھے، خوبصورت بچے دیے تھے، اسے بھی نہ بخشا، اسے بھی اس جہان فانی سے رواں کر دیا۔ کمرے کو لاک کیا ہوتا ہے اس شخص نے، یہ چلاتے رہے، اہل علاقہ یہ تماشا دیکھتے رہے، بے بس تھے، ڈر کے مارے کوئی بھی ان کے دروازے کے قریب نہیں جا رہا تھا، جو کہ پولیس کو سٹیٹمنٹس موصول ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے 15 پر کال کر دی تھی تاکہ پولیس بر وقت پہنچ سکے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی جب یہ پولیس آئی ہے۔ مگر یہ شخص موقع سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر پولیس کی کارروائی کی وجہ سے یہ بر وقت پکڑا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے کہیں غائب نہیں ہونے دیا گیا۔ اگر اس شخص نے جو پولیس کی حراست میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس شخص نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے بچوں کو جو مارا ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ میرے مالی حالات تھے، میرے جو اخراجات تھے وہ میری انکم سے زیادہ تھے۔ میری انکم جو ہے، میں پیشے کے لحاظ سے درزی ہوں، لوگوں کے پاس کام نہیں ہے مجھے دینے کو، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں سلوانے کو۔ اس طرح کے حالات پاکستان میں بن چکے ہیں کہ لوگوں نے اس بار عید کے کپڑے تک نہیں خریدے، اور جتنے لوگوں نے خریدے ہیں اس سے بڑی ہی مشکل سے گھر کے جو باقی اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بچے عید کی خواہش کر رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ عید کے پہلے دن اس نے اپنے 7 بچوں کو اور ان کی ماں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ یہ سانحہ جو ہے وہ ہمارا بحیثیت مسلمان انتہائی شرمناک سانحہ ہے ہمارے معاشرے میں، اس طرح کا سانحہ ہونا کہ عید کے دن، عید کے روز، جس روز ان بچوں کو عید خوشی سے عید منانی چاہیے تھی، چاہے وہ فطرانے زکوٰۃ کے پیسے ہوتے، خوشی منانی چاہیے تھی، ایک باپ کے پاس یہ جواز ہے کہ اس نے بھوک و افلاس اور حالات سے تنگ آ کر اپنی جو ہے وہ اولاد اور اپنی بیوی کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا، مگر یہ اس کا حل نہیں تھا۔ اس شخص کو اس کی کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے، مگر دوسری جو بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ریاست بھی اس میں برابر کی ذمہ دار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاست اب اس وقت غریب آدمی کو کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں دے رہی، کسی قسم کا ریلیف نہیں دے رہی کہ کوئی غریب فیملی، کوئی مڈل کلاس طبقہ سکھ کا سانس لے۔